ماہر اور منزہ نے اسکول سے واپس آنے کے بعد عصمت خاتون اور امبرین کے ساتھ دوپہر کا کھانا کھایا اور پھر حسب معمول صاحب تھوڑی دیر آرام کرنے کی نیت سے اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے تھے، اور یہی موقع تھا ماہر اور منزہ کے لیے غنیمت تھا۔ دونوں چپکے سے اپنے کمرے سے باہر نکلے اور سیدھا کچن میں آئے۔ ماہر نے کرسی پر چڑھ کر کیبنٹ سے کوکنگ آئل کی بوتل اتاری اور اسے لے کر دونوں کچن سے باہر آ گئے۔ بوتل کا ڈھکن کھول کر کچن سے تھوڑا فاصلے پر داخلی حصے پر ماہر نے تھوڑا سا تیل سفید ماربل کے فرش پر گرا دیا اور پھر دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے شریر انداز میں مسکرائے۔ جاؤ اب تم سرونٹ کوارٹر سے اسے بلا کر لاؤ۔ ماہر کے کہنے پر منزہ اس بات میں سر ہلا کر باہر بھاگی، جبکہ ماہر بھی تیل کی بوتل کچن کاؤنٹر پر رکھ کر وہاں سے چلا گیا۔ منزہ پلان کے مطابق بھاگتی ہوئی سرونٹ کوارٹر کی جانب آئی اور امبرین کے دروازے پر دستک دی۔ وہ اپنے سنگل بیڈ پر لیٹی کوئی کتاب پڑھ رہی تھی۔ دستک ہونے پر اس نے کتاب رکھی اور سینے پر دوپٹہ اوڑھتے ہوئے دروازہ کھولا۔ منزہ آپ کیا ہوا، کچھ چاہیے؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ جی مجھے میٹھا انڈا کھانا ہے۔ میٹھا انڈا بنا دے۔ منصوبے کے مطابق اس نے جھوٹی فرمائش کی۔ اس وقت لیکن ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی تو آپ نے سب کے ساتھ کھانا کھایا ہے نا بیٹا، اس نے متعجب ہو کر یاد دلایا۔ ہاں لیکن میرا میٹھا انڈا کھانے کا دل چاہ رہا ہے، آپ کچن میں جا کر بنا دینا، اس نے پھر اصرار کیا۔ اچھا ٹھیک ہے چلو۔ بلاخر وہ ہار مانتے ہوئے اس کے ساتھ چل پڑی۔ اچانک منزہ کی ایک اچانک فرمائش نہایت ہی عجیب تھی، لیکن وہ ان کے حکم کی غلام تھی، اسی لیے نہ چاہتے ہوئے بھی انکار نہ کر سکی۔ منزہ کے پیچھے جیسے ہی وہ ہال میں داخل ہوئی تو اچانک اسے ایک چیخ سنائی دی۔ وہ گھبرا کر برقرار رفتاری سے آواز کے تعاقب میں آئی تو دیکھا عصمت خاتون کچن کے داخلی دروازے پر گری درد سے کرا رہی تھی۔ امبرین نے ساحل کو فون کرنے کے ساتھ ہی ایمبولینس کو بھی کال کر دی تھی اور تھوڑی دیر بعد ہی عصمت خاتون کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا تھا۔ ساحل ہسپتال میں ہے، جبکہ باقی سب یعنی ماہر، منزہ، امبرین، کھانا بنانے والی امینہ اور باہر کے چھوٹے موٹے کام کرنے والا کرمداد متفکر سے حال میں جمع تھے کہ پتہ نہیں عصمت خاتون کی حالت کیسی ہوگی۔ تبھی باہر ساحل کی گاڑی رکنے کی آواز آئی اور چند لمحوں بعد ساحل بہت تیزی سے اندر آیا، جسے دیکھ کر سب اپنی اپنی جگہ کھڑے ہو گئے۔ حالات کیسی ہیں صاحب؟ کرمداد نے سب کی ترجمانی کی۔ کوئی جواب دینے کے بجائے وہ سیدھا کچن کی جانب گیا اور اس جگہ کا معائنہ کرنے لگا جہاں عصمت خاتون گری تھی، کیونکہ انہوں نے ہی اسے بتایا تھا کہ کچن کے پاس کسی چکناہٹ پر پیر پھسلنے سے وہ گری ہے۔ اسے وہاں تیل کی چکنائی بہت واضح مل گئی، جس کے بعد وہ دوبارہ حال میں کچن کے پاس تیل کس نے گرایا تھا، اس نے سخت انداز میں سب سے پوچھا۔ ماہر اور منزہ اندر ہی اندر ڈر گئے، جبکہ باقی سب نہ سمجھی سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ میں نے کچھ پوچھا ہے، وہ زور سے داڑا تو سب ہل گئے۔ ہم نے نہیں گرایا صاحب، ہم بھلا وہاں تیل کیوں گرائیں گے؟ امینہ نے گھبرا کر کہا۔ ہاں صاحب، میں تو سامان پہنچانے کے سوا کچن میں جاتا ہی نہیں۔ کرمداد نے بھی اپنی صفائی دی تو تیل خود بہت کچن سے نکل کر وہاں گر گیا۔ ساحل نے تنزیہ انداز پر سب خاموش ہو گئے۔ تم لوگ ایسے اپنی غلطی نہیں مانو گے، وہ گویا نتیجے پر پہنچا۔ میں ابھی کے ابھی تم دونوں کو نوکری سے نکال رہا ہوں، کل سے یہاں نظر نہیں آنا۔ اس کی بات پر کرمداد اور امینہ پر بجلی گر گئی۔ نہیں صاحب ایسا مت کریں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، نوکری نہیں رہی تو ان کا پیٹ کیسے پالوں گا؟ کرمداد نے عاجزی سے منت کی۔ صاحب میرے کو بھی اس نوکری کی بہت ضرورت ہے، میری ماں بیمار ہے، خدا کے لیے ظلم نہ کریں۔ امینہ نے بھی باقاعدہ ہاتھ جوڑ لیے۔ اگر چاہتے ہو کہ نوکری سے ہاتھ نہ دھونا پڑے تو سیدھی طرح اپنی غلطی مان لو۔ اس نے آخری موقع دیا۔ دونوں شش و پنج کا شکار تھے کہ جو غلطی کی ہی نہیں اسے کیسے مان لے۔ وہاں تیل مجھ سے گرا تھا۔ تب ہی امبرین کی آواز پر سب نے چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ میں نے تیل صاف کر دیا تھا، لیکن پھر بھی فرش پر چکنائی رہ گئی اور یہ سب ہو گیا۔ سوری، جو غلطی اس نے کی ہی نہیں تھی وہ نظر جھکا کر مان لی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ وہاں تیل کس نے گرایا ہے، لیکن ساحل پہ سچ کبھی نہیں مانتا اور خواہ مخواہ ان دونوں بے قصور کو روزگار سے ہاتھ دھونا پڑتا، اس لیے یہ قصور اس نے اپنے سر لے لیا۔ سوری، تمہیں پتہ ہے تمہاری اس چھوٹی سی لاپرواہی سے کتنا بڑا نقصان ہو سکتا تھا۔ حالات بزرگ ہیں، ان کی کوئی ہڈی ٹوٹ سکتی تھی، اور اگر خدا نخواستہ ان کی جگہ آج ماہر یا منزہ گر جاتے، انہیں کچھ ہو جاتے تو تب بھی تم یہ ہی کہتی سوری۔ ساحل غصے کے عالم میں زور سے چلائے تو وہ بری طرح سہم گئی اور کوئی قصور نہ ہوتے ہوئے بھی اس کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اب تک تمہاری کارکردگی دیکھا مجھے لگ رہا تھا کہ تم ایک سلیقہ شعور سمجھدار لڑکی ہو، لیکن تمہاری آج کی اس لاپرواہی نے مجھے سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کہ اپنے بچوں کی ذمہ داری تم میں دے کر کہیں میں نے کوئی غلطی تو نہیں کر دی۔ امبرین کی ایک نہ کردہ غلطی نے اس کی ساری اچھائیوں پر پانی پھیر دیا تھا۔
اپنی غیر موجودگی میں اپنے بچوں کو میں تم جیسی غیر ذمہ دار لڑکی کے بھروسے نہیں چھوڑ سکتا، اس لیے بہتر ہوگا کہ ہم تم اس گھر سے دور ہو۔ آئی سمجھ اس نے نتیجے پر پہنچ کر حتمی فیصلہ سنا دیا۔ وہ کچھ نہ بولی، بس تواتر سے بہتے اپنے آنسو صاف کرنے لگی۔ مائر اور منزہ در حقیقت امبرین کو گرا کر اس سے جان چھڑوانا چاہتے تھے، کیونکہ منصوبہ تھوڑا الٹ پلٹ ہو گیا تھا، لیکن آخرکار ان کی جان امبرین سے چھوٹ رہی تھی، جس پر خوش ہونے کے بجائے نہ جانے کیوں دونوں افسردہ ہو گئے۔ کوئی زیادہ سنجیدہ چوٹ نہ ہونے کے باعث شام کو ہی عظمت خاتون گھر آ گئی تھی، جن کی تیمارداری کے لیے ان کے بیٹے اور بہو بھی گھر آئے تھے۔ ساحل ان کے سامنے کافی شرمندہ ہوا، لیکن عظمت خاتون نے بھی آئی گئی کر دی تھی۔ ان کے کھانے پینے کا خیال امبینہ رکھ رہی تھی، جبکہ بچے اور ساحل بھی سارا وقت ان کے پاس ہی رہے۔ البتہ امبرین انہیں کہیں نظر نہ آئی، تب سے نظر ہی نہیں آئی۔ بلاخر انہوں نے پوچھ لیا، سرونٹ کوارٹر میں ہے؟ اسے میں نے منع کیا گھر میں آنے سے، ان کے پیر دباتے ساحل نے بتایا۔ کیا لیکن کیوں؟ وہ حیران ہوئی۔ جواب میں ساحل نے پوری تفصیل ان کے گوشے گزار کر دی۔ بیٹا، صرف اتنی سی بات کے لیے تم نے اتنی بڑی سزا دے دی، اسے جانتے تو ہو کہ بیچاری کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، ایسے میں بلا کہاں جائے گی وہ اور کہاں سے کمائے گی؟ انہوں نے در حقیقت فکر لاحق ہوئی تھی۔ سرونٹ کوارٹر سے نہیں نکالا ہے اسے، وہیں رہے گی وہ، بس یہاں گھر میں نہیں آئے گی۔ باقی رہے جاب تو میں اپنی فیکٹری میں کوئی کام دے دوں گا اسے، اس نے تصحیح کی۔ اور ایسا کرنا ضروری تھا تاکہ باقی ملازمین بھی کوئی کوتاہی کرنے سے پہلے سوچے اور ذمہ داری سے اپنا کام کرے۔ اس نے اسی سنجیدگی سے وضاحت ظاہر کی۔ وہ بے بسی سے اسے دیکھ کر رہ گئی۔ مائر منزہ نے پکارا، بولو۔ دونوں اپنے اپنے سنگل بیڈ پر لیٹے ہوئے تھے۔ شاید امبرین آنٹی کو پتہ چل گیا تھا کہ تیل ہم نے پھینکا ہے انہیں گرانے کے لیے، لیکن انہوں نے پھر بھی پاپا کو کیوں نہیں بتایا؟ اس نے سادگی سے سوال اٹھایا۔ کیونکہ اسے لگا ہوگا کہ پاپا اس کی بات کا یقین نہیں کریں گے۔ مائر سنجیدگی سے نتیجے پر پہنچا، اب وہ ہمارے کام نہیں کریں گے، پاپا نے انہیں منع کر دیا ہے۔ منزہ اداس ہوگی۔ مائر نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تبھی کمرے کا دروازہ کھلا اور ساحل اندر آیا۔ ابھی تک سوئے نہیں تم دونوں؟ وہ نرمی سے کہتا ہوا آ کر منزہ کے بیڈ پر بیٹھ گیا۔ گڈ نائٹ کس کا ویٹ کر رہے تھے؟ منزہ کے جواب پر وہ مسکرا دیا۔ پاپا دادی ٹھیک تو ہو جائیں گی نہیں؟ مائر نے فکر مندی سے سوال کیا۔ وہ اب بھی ٹھیک ہیں بیٹا، بس تھوڑا سا درد ہے، وہ بھی جلدی ٹھیک ہو جائے گا، ڈونٹ وری، اس نے تسلی کروائی۔ چلو اب آپ دونوں بھی سو جاؤ۔ ساحل نے بات مکمل کر کے دونوں کو باری باری گڈ نائٹ کس دیا اور پھر اٹھ کر جانے لگا۔ پاپا، مائر کے پکارنے پر وہ رک گیا۔ آپ کو کچھ بتانا ہے؟ وہ اپنے بستر پر اٹھ بیٹھا۔ بولو بیٹا۔ ساحل اس کے بیڈ پر بیٹھ گیا۔ فرش پر تیل ہم دونوں نے پھینکا تھا تاکہ امبرین وہاں سے گر جائے، اس نے دھیرے سے اعتراف کیا۔ تو ساحل دنگ رہ گیا۔ کیا؟ لیکن کیوں؟ وہ سخت بے یقینی کی حالت میں تھا، کیونکہ ہمیں لگا تھا کہ وہ آپ کو دکھانے کے لیے اچھی بنتی ہے تاکہ آپ اسے اپنے ساتھ رکھ لیں اور ہمیں بھول جائے۔ منزہ نے بھی اٹھ کر بیٹھتے ہوئے وجہ بتائی تو اس کی حیرت عروج پر پہنچ گئی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کے ننھے بچے اسے لے کر اس حد تک حساس ہوں گے کہ بنا سر پیر کے ایسی الٹی سیدھی چال بازیاں کرنے لگے ہیں جن کا نتیجہ کیا آئے گا یہ خود انہیں بھی نہیں پتہ۔ بس کسی بھی طرح اپنے باپ سے سب کو دور رکھنا ان کا نصب العین بن گیا تھا۔ لیکن امبرین آنٹی باقی سب کی جیسی نہیں ہیں، وہ اچھی ہیں، آپ پلیز انہیں گھر سے مت نکالیں، ہم ان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ مائر کے انداز میں پہلی بار امبرین کے لیے عزت جھلکی تھی۔ ہاں پاپا، وہ بہت اچھی ہیں، انہوں نے آپ سے ہماری شکایت بھی نہیں کی، ہم پرامس کرتے ہیں کہ پھر کسی کو تنگ نہیں کریں گے، بس آپ انہیں مت جانے دیں۔ منزہ نے بھی منت کی، جبکہ وہ تو اپنی جگہ پر ششدر رہ گیا تھا۔ تمہیں کیا ضرورت تھی یہ الزام اپنے ساتھ لینے کی؟ اب ساحل تمہیں گھر سے نکال باہر کرے گا، پھر ہمارے کام کا کیا؟ اسی لیے بھیجا تھا تمہیں وہاں کے دوسروں کے الزام اپنے ساتھ لیتی پھرو۔ فون پر کوئی بری طرح برہم ہو رہا تھا جسے امبرین چپ چاپ سننے جا رہی تھی۔ ٹک ٹک ٹک، تب دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازے پر کوئی ہے؟ میں بعد میں بات کرتی ہوں، اس نے جلدی سے کہہ کر لائن ڈسکنیکٹ کی اور آ کر دروازہ کھولا۔ دوسری جانب ساحل کھڑا تھا، جسے دیکھا وہ دنگ رہ گئی۔ آپ کچھ بات کرنی ہے تم سے؟ ساحل کے کہنے پر وہ کنارے پہ ہو گئی تو ساحل اندر آ گیا۔ وہ ذہنی طور پر تیار تھی کہ یقیناً ساحل اسے یہاں سے جانے کا پروانہ تھمانے آیا ہے۔ تمہیں پتہ تھا کہ فرش پر تیل بچوں نے گرایا ہے؟ بنا کسی تحمید کی توقع کے برعکس بات سن کر امبرین نے یکدم سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ بچے مجھے سب بتا چکے ہیں، اس کی حیران کن سوالیہ نظریں بام کر ساحل نے وضاحت کی۔ جی پتہ تھا، اس نے نظر جھکاتے ہوئے اسباب میں سر ہلایا۔ کیسے پتہ چلا؟ ہم سب نے دوپہر کا کھانا ایک ساتھ کھایا تھا اور امینا میرے ساتھ ہی کچن صاف کر کے سرونٹ کوارٹر میں آئی تھی۔ پھر تھوڑی دیر بعد منزہ اچانک آ کر ضد کرنے لگی کہ اسے انڈا کھانا ہے۔ مجھے تھوڑا عجیب لگا لیکن میں اس کے ساتھ چل پڑی۔
اور جب ہال میں پہنچی تو آنٹی وہاں گر گئی تھی۔ کوکنگ آئل کی بوتل بھی کچن کاؤنٹر پر رکھی ملی جو امینہ نے میرے سامنے کیبن میں رکھی تھی، اور کچن میں موجود ٹیبل کی ایک کرسی بھی اپنی جگہ پر ہونے کے بجائے کیبنٹ کے نیچے تھی۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ یقیناً اپنی ننھی عقل استعمال کرتے ہوئے بچوں نے یہ سب مجھے چوٹ پہنچانے کے لیے کیا تھا، مگر سب الٹ ہو گیا۔ مجھے پتا ہے کہ بچے مجھے خاص پسند نہیں کرتے، پھر بھی میں ان کا دل جیتنے کی پوری کوشش کر رہی تھی، لیکن میں کامیاب نہیں ہو سکی۔ اس نے وضاحت کرتے ہوئے آخر میں اپنی ہار تسلیم کی، اور وہ بغور اسے سنتا گیا۔ جہاں وہ اس کی باریک بینی پر حیران تھا، وہیں اپنے بچوں کی ان عجیب و غریب حرکات پر متفکر بھی ہو گیا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا میرے بچے ایسی حرکات کرنے لگے ہیں۔ وہ گویا ہوا تو اس کے انداز میں بے بسی سی فکر تھی۔ ابھی ان کی عمر ہی کیا ہے، محض اتنی سی عمر میں اگر وہ یہ سب کر رہے ہیں تو بڑے ہو کر کیا کریں گے؟ میری تو سمجھ سے باہر ہے کہ آخر وہ ایسے کیوں ہوتے جا رہے ہیں، مجھ سے کہاں کمی رہ گئی ہے۔ وہ سارا غصہ بول بال کا اس وقت اپنے بچوں کی بے حد پریشان تھا، جسے امبرین بھی بخوبی سمجھ گئی۔ غلطی آپ کی یا بچوں کی نہیں، دراصل جس طرح کے حالات ان پر گزرے ہیں، یعنی ننھی عمر میں والدین کو جدا ہوتے دیکھنا، اس چیز نے ان کے ننھے ذہنوں کو ایسا متاثر کیا ہے کہ وہ عمر سے زیادہ بڑی حرکتیں کرنے لگے ہیں، صرف اس ڈر سے کہ کہیں وہ ماں کی طرح اپنے باپ کو بھی نہ کھو دے۔ وہ رسان سے گویا ہوئی ساحل بھی بغور اسے سننے لگا۔ مجھے زیادہ علم نہیں، مگر جتنا میں نے پڑھا ہے اس سے یہی جانا ہے کہ ماہر نفسیات کہتے ہیں کہ بروکن فیملی کے بچے اکثر حد سے زیادہ حساس اور وقت سے پہلے بڑے ہو جاتے ہیں، اور ان کا علاج صرف پیار اور بھرپور توجہ ہے۔ ڈانٹ ٹپر سے معاملہ اور بگڑ سکتا ہے۔ وہ مزید کہتے ہوئے صدباب کی جانب آئی، میں اپنی طرف سے پوری کوشش کرتا ہوں کہ انہیں زیادہ سے زیادہ پیار اور توجہ دے سکوں، لیکن پھر بھی ایسا ہو گیا بتائیے۔ بتاتے ہوئے آخر مثال کے انداز میں تعصب چل کر، یہ آپ کے پیار اور توجہ کا ہی نتیجہ ہے کہ مائر اور منزہ اب بھی باقی بچوں سے بہت بہتر ہیں، ورنہ اس طرح کے کیس میں اکثر بچے بہت زیادہ بدتمیز چڑچڑے ہو جاتے ہیں۔ اس نے ایک مثبت پہلو اجاگر کر کے ساحل کو حوصلہ دینا چاہا۔ جہاں تک میں سمجھ پائی ہوں تو وہ دونوں بس اس بات سے ڈرتے ہیں کہیں کوئی آپ خون سے الگ نہ کرے۔ اگر آپ وقتاً فوقتاً ان سے اس بات کا اظہار کرتے رہیں گے کہ آپ ان سے بہت پیار کرتے ہیں اور کسی صورت انہیں چھوڑ کر نہیں جائیں گے، تو آہستہ آہستہ وہ بدل سکتے ہیں۔ اور وہ کہتے ہوئے دانستہ طور پر رکی۔ اور کیا؟ اسے بغور سنتے ساحل کو آگے جانے کا تجسس ہوا، اور اگر انہیں باپ کی شفقت کے ساتھ ماں کی محبت بھی مل جائے تو ان کی شخصیت مزید نکھر سکتی ہے۔ اس نے نظریں جھکا کر بات مکمل کی۔ اس کا اشارہ ساحل کی دوسری شادی کی جانب تھا، لیکن کہیں وہ برا نہ مان جائے، یہ سوچ کر وہ تھوڑی ہچکچا گئی تھی۔ ساحل نے اس کی ساری باتیں بغور سنی تھی اور اب بھی تاثر سنجیدہ ہی تھے۔ تیل بچوں نے گرایا تھا، یہ بات سارے دلائل کے ساتھ اس وقت مجھے بتانے کے بجائے تم نے سارا قصور اپنے سر کیوں لے لیا؟ ساحل نے اس سنجیدگی سے اچانک دوسرا سوال اٹھا، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ دلائل کے باوجود بھی آپ یقین نہیں کریں گے، اور یہ سب آپ کے بچوں نے کیا ہے، اور اگر میں قبول نہ کرتی تو ہاں وہاں بیچارے کرمداد اور امینہ کو تو نوکری سے ہاتھ دھونا پڑتا۔ اس نے سادگی سے وجہ بتائی۔ اور اب جو تمہیں نوکری کھونی پڑی اس کا کیا؟ اس نے بغور دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کوئی جواب دینے کے بجائے وہ چپ چاپ نظریں جھکائے انگلیاں مروڑتی رہی۔ اسے یقین نہ آیا کہ بلا آج کے دور میں بھی کوئی ایسا انسان ہے جو کسی دوسرے کو بچانے کے لیے اپنا نقصان کا لے۔ کوئی ہے جو چاہتا ہے کہ تم یہاں سے نہ جاؤ۔ اس نے خود ہی خاموشی کو توڑا تو امبرین نے سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ ساحل نے ایک کنارے پر ہوتے ہوئے اشارہ کیا تو امبرین نے دیکھا۔ دروازے پر منزہ اور مائر کھڑے تھے۔ ہم امبرین آنٹی سے سوری کرتے ہیں کہ انہیں ہماری وجہ سے ڈانٹ پڑی، استاد میں پرامس کرتے ہیں کہ دوسرا ایسا کچھ نہیں کریں گے۔ مائر اور منزہ نے بھی یک زبان کہا۔ مائر، منزہ، امبرین، ساحل، عظمت خاتون، امینہ اور کرمداس میں سب لوگ اس وقت ساحل کے بلاوے پر حال میں موجود ہے، جہاں دونوں بچوں نے اپنی غلطی قبول کر کے معافی مانگی، کیونکہ انہیں سب کے سامنے ساحل نے امبرین کو بے جا سزا سنائی تھی، اسی لیے ساحل کے مطابق تلافی بھی سب کے سامنے ہی ہونی چاہیے تھی۔ سوری امبرین آنٹی، دونوں یک زبان بولے کہ کوئی بات نہیں بیٹا۔ اس نے خوش دلی سے درگزر کر دیا۔ عظمت خاتون بھی اس مثبت تبدیلی پر بہت خوش تھی۔ کل ناحق تمہیں ڈانٹنے کے لیے سوری۔ ساحل نے بھی ظرف بڑا کر کے اس سے برملا معذرت کی، جو کہ امبرین کے لیے کافی حیران کن تھی۔ کوئی بات نہیں، وہ دھیرے سے بس اتنا ہی کہہ پائی۔ چلو اب تم دونوں جلدی سے جا کر اسکول کے لیے تیار ہو، اور باقی سب بھی اپنا کام کرے۔ ساحل نے بات سمیٹی، جس کے بعد سب وہاں سے چلے گئے، مگر امبرین ساحل کے یوں معذرت کرنے پر کافی دیر تک حیرت کے زیر اثر رہی۔
وہ ایسا ہی تھا، باتوں کو انا کا مسئلہ نہیں بناتا تھا، اور جہاں وہ خود کچھ ناحق کر جاتا تھا تو اسے قبول کر کے اس کے خلاف ہی کرنے میں جھجکتا نہیں تھا، کیونکہ وہ کوئی عام روایتی مرد نہیں تھا، وہ ساحل تھا۔ منزہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی پونی باندھ رہی تھی کہ تبھی امرین نے اس کے ہاتھ سے برش لے لیا۔ دونوں نے مسکرا کر شیشے میں نظر آتے ایک دوسرے کے عکس کو دیکھا، اور پھر امرین نے اس کی پیاری سی پونی باندھی۔ کچھ ہیلپ کروں میں آپ کی؟ امرین نے ماہر سے پوچھا جو اپنی ٹائی باندھ رہا تھا۔ اس کی بات پر ماہر نے سر اٹھایا اور مسکراتے ہوئے اپنے ہاتھ پیچھے کر لیے، یعنی اس نے ٹائی باندھنے کی اجازت دے دی تھی۔ امرین نے خوشی خوشی بہت نفاست سے اس کی ٹائی باندھی اور پھر اس کے اسکول بیگس لے کر ان کے ہمراہ وہ نیچے آ گئی۔ مجھے میٹھا انڈا کھانا ہے امرین آنٹی، منزہ نے ڈائننگ ٹیبل کی کرسی پر بیٹھتے ہوئے امرین سے فرمائش کی، جو نزدیک کھڑی اس کے گلاس میں دودھ نکال رہی تھی۔ ساحل اور عظمت خاتون پہلے ہی وہاں موجود تھے۔ مجھے بھی مائر بھی کہاں پیچھے رہنے والا تھا، یہ میٹھا انڈا کیا ہوتا ہے؟ سنگل کرسی پر بیٹھا ہے، ساحل متعجب ہوا۔ امرین آنٹی بناتی ہے، بہت مزے کا ہوتا ہے پاپا، منزہ نے چہکا بتایا۔ اچھا پھر تو میں بھی کھانا چاہوں گا آپ کی امرین آنٹی کی یہ اسپیشل ریسپی، وہ بھی بچوں کے ساتھ بچہ بن گیا۔ امرین نہیں پاپا، امرین آنٹی، منزہ نے اپنا ننھا ہاتھ ماتھے پر مارتے ہوئے تصحیح کی۔ اوکے سوری، تو امرین آپ ہم تینوں کے لیے میٹھا انڈا بنا کر لائیں۔ ساحل کے حکم پر بس بعد میں سر ہلا کر وہاں سے چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد ہی تینوں کے سامنے میٹھا انڈا حاضر تھا، جو پہلی بار چکھتے ہی ساحل کو بھی بہت پسند آیا۔ آج معمول کے برعکس سب نے بہت خوشگوار ماحول میں ناشتہ کیا تھا، جبکہ امرین کے ساتھ بچوں کا بے تکلف دوستانہ تعلق دیکھ کر ساحل بھی آج بے حد مطمئن ہو گیا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے امرین کچھ عرصے میں مائر اور منزہ کی بہت اچھی دوست بن گئی تھی۔ وہ بہت پیار سے سمجھا کر ان کا ہوم ورک کرواتے تھے، اس لیے انہوں نے دوبارہ کوئی ٹیوٹر نہیں ہائر کیا تھا، اور امرین سے پڑھنے کو ہی ترجیح دی تھی۔ وہ ان کے لیے مزے مزے کے کھانے بناتی تھی، ان کے ساتھ کھیلتی تھی، اکثر انہیں قریبی پارک لے جاتی، اور ویکینڈ پہ یہ لوگ کارٹون موویز بھی دیکھا کرتے تھے۔ بس ان دونوں کی زندگی میں جو ایک حالات تھا وہ امرین نے بہت پیار سے پر کر دیا تھا، جس کا اثر ان کے مزاج پر بھی پڑا تھا، اور اب دونوں ہاں کسی سے چڑھ کر اسے تنگ نہیں کرتے تھے۔ اب بس ایک حلا باقی تھا، ساحل کی حیات میں شریک حیات کا حلا۔ شام کے سہانے موسم سے لطف اندوز ہوتے ہوئے ساحل اس وقت عظمت خاتون کے ساتھ لان میں بیٹھا چائے پی رہا تھا، جبکہ بچے فاصلے پر امرین کے ساتھ چہکتے ہوئے ریکٹ کھیل رہے تھے۔ امرین کے آنے سے کتنا بدلاؤ آ گیا ہے نا بچوں کی زندگی میں۔ پہلے کیسے مرجائے سے گھومتے رہتے تھے، سب کو تنگ کرنے کے لیے الٹی سیدھی حرکتیں کرتے تھے، اور اب دیکھو ماشاءاللہ ہنسنا کھیلنا ہی ختم نہیں ہوتا اور کوئی شیطانی بھی نہیں کرتے۔ چائے کا کپ ہاتھ میں پکڑے عظمت خاتون نے تجزیہ کیا، جن کی نظریں بچوں پر ہی تھی۔ ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ، دراصل میں چاہ کر بھی بچوں کو اتنا وقت اور توجہ نہیں دے پایا تھا جو ان کی ضرورت تھی، تبھی ان کے ننھے دماغ میں نیگیٹیوٹی بڑھنے لگی تھی۔ بٹ تھینکس ٹو امرین کہ اس نے بچوں کو سنبھال لیا، بہت اچھی لڑکی ہے یہ۔ ماہر نفسیات ٹھیک کہتی ہے کہ بچوں کے علاج صرف بھرپور پیار توجہ ہے۔ ان کے مقابل والی کرسی پر بیٹھے ساحل نے بھی اضافی جواب دے دی، تاکید دی، جس کی نگاہوں کا مرکز بچے ہی تھے۔ بچوں کی زندگی میں تم مسکراہٹیں آ گئی، اب تم نے اپنی زندگی کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ انہوں نے کہتے ہوئے ساحل کو دیکھا۔ میرے بچوں کی مسکراہٹیں ہی میری زندگی ہے، اس کی محبت فارش نظریں ہنوز بچوں پر تھی، مجھے پتا ہے، لیکن اولاد کے علاوہ بھی زندگی میں ایک خانہ ہوتا ہے جس سے شریک حیات ہی پر کر سکتا ہے۔ وہ آہستہ آہستہ مدعے پانے لگی، ان کی بات پر وہ سیدھا ہو کر بیٹھا اور چائے کا خالی کپ سامنے میز پر رکھا۔ آپ کی بات ٹھیک ہے حالہ، اور میں نے کبھی شریک حیات کی اہمیت سے انکار نہیں کیا ہے، لیکن اب بات میرے اکیلے کی نہیں، اب بات میرے بچوں کی بھی ہے۔ وہ بھی سنجیدہ ہوا۔ مجھے بس اس بات سے ڈر لگتا ہے کہ کہیں میرا وہ نیا رشتہ میرے بچوں کو ستیلے پن کی آنچ میں جھلسا نہ دے۔ وہ دل کا حسرہ زبان پر لایا، تو بیٹا ہم دیکھ بھال کر سارے معاملہ طے کریں گے نا؟ انہوں نے بھی اپنا کپ میز پر رکھا۔ کس چیز کی دیکھ بھال کریں گے؟ حالانکہ نیتوں کے حال چہروں پر لکھے ہوتے ہیں۔ فروا کا چہرہ بھی تو خوبصورت ہے نا، جس نے متاثر ہو کر میں نے اسے اپنی زندگی میں شامل کیا، بلکہ وہ تو سگی ماں تھی ان کی، مگر اپنے 3 سالہ ننھے جوڑواں بچوں کو چھوڑ وہ اس ارب پتی کی کرمانی کی تیسری بیوی بننے چلے گی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے لہجے میں کرب اور تلخی جھلکی، جسے محسوس کر کے وہ بھی افسردہ ہوگی کہ انہوں نے بھی تو اپنی آنکھوں سے اس کا گھر ٹوٹتے ہوئے دیکھا تھا۔ تمہاری بات ٹھیک ہے بیٹا، لیکن ساری عورتیں تو فروا کی جیسی بے وفا نہیں ہوتی نا۔ انہوں نے رسان سے سمجھانا چاہا۔ بالکل، میں چاہتا ہوں کہ ساری عورتیں اس جیسی نہیں ہوتی۔ میرے دل میں اب بھی عورت کے لیے وہی عزت اور وہی مقام ہے۔
میں بھی چاہتا ہوں کہ میری بیوی ہو جو گھر واپسی پر میری منتظر ہو، جس کے ساتھ میں اپنے دکھ سکھ بانٹ سکوں، سکون سے کچھ وقت گزار سکوں، تھکن اتار سکوں۔ لیکن وہ کہتے ہوئے رکا، لیکن کیا بیٹا؟ انہوں نے جاننا چاہا۔ لیکن بس میں یہ سوچ کر رہ جاتا ہوں کہ کہیں میری یہ چاہت میری بچوں کو باری نہ پڑ جائے، اس نے کہتے ہوئے اپنے معصوم بچوں کی طرف دیکھا جو ہر فکر سے آزاد ہنستے ہوئے کھیل رہے تھے۔ اگر آنے والی صرف میری بیوی ہوئی اور میرے بچوں کی ماں نہیں بن سکی تو کیا یہ میرے معصوم بچوں کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی؟ اس نے عاجزی سے سوال اٹھایا۔ انہوں نے بے ساختہ ایک گہرا سانس لی۔ تو اس کا مطلب ہے تم ساری عمر ایسی حالی زندگی گزارو گے، دوسری شادی کر کے اپنا گھر نہیں بساؤ گے؟ وہ بے بسی سے گویا ہوئے نتیجے پر پہنچی۔ نہیں، میں دوسری شادی کروں گا، ضرور کروں گا، لیکن اس سے جو میری بیوی بننے سے پہلے میرے بچوں کی ماں بن کر انہیں اپنائے۔ اس نے تصحیح کرتے ہوئے اپنا ارادہ بتایا۔ اس کے اس عجیب اور کافی حد تک مشکل شرط پر عصمت خاتون اسے یوں دیکھنے لگی گویا کہہ رہی ہوں کہ تم نے بہت زیادہ مانگ لیا ہے بیٹا۔ تب ہی ساحل کے موبائل پر کسی کی کال آنے لگی، جسے سننے کے لیے وہ اٹھ کر وہاں سے چلا گیا، جبکہ عصمت خاتون پرشوق سے بچوں کو دیکھنے لگی جو امبرین کے ساتھ کھیلتے ہوئے بے حد خوش تھی۔ اللہ پاک کو ایسے لوگ سب سے زیادہ پسند ہوتے ہیں جو دوسروں سے حسن اخلاق سے پیش آتے ہیں۔ امبرین نے کتاب میں درج سطر پڑھی۔ یہ حسن اخلاق کیا ہوتا ہے؟ منزہ نے ناسمجھی سے پوچھا۔ رات کے اس وقت سونے سے قبل امبرین بچوں کے کمرے میں موجود منزہ کے بیڈ پر بیٹھے انہیں خاص بچوں کی تربیت کے لیے لکھی گئی ایک کتاب پڑھ کر سنا رہی تھی، جسے دونوں اپنے اپنے بستر پر لیٹے توجہ سے سن رہے تھے۔ حسن اخلاق مطلب اچھا بیہیو کرنا، اسمائل کے ساتھ سب سے بات کرنا، پیار سے جواب دینا۔ اس نے آسان لفظوں میں سمجھایا۔ میں تو اسکول میں سب سے حسن کے اخلاق سے پیش آتا ہوں۔ مائر نے فوراً خود کو کلین چٹ دی۔ حسن کے اخلاق نہیں بیٹا، حسن اخلاق، امبرین نے ہنستے ہوئے کہا۔ ہاں وہی اسکول میں جب کوئی مجھ سے پینسل یا ریزر مانگتا ہے تو میں دے دیتا ہوں، اور بورڈ صاف کرنے میں مس کی ہیلپ کرتا ہوں، سب سے اسمائل سے بات کرتا ہوں۔ اس نے اپنے ننھے منھے عظیم کارنامے گنوائے۔ اچھا لیکن کل جب منزہ نے آپ سے پانی مانگا تھا تب تو آپ نے اسے پانی نہیں دیا تھا اور کہا تھا کہ خود جا کر پی لو۔ امبرین نے دلچسپی سے یاد دلاتے ہوئے کتاب بند کی۔ ہاں، اور اسکول میں جب میں نے اس سے کہا تھا کہ تھوڑی سی چپس مجھے بھی دے دو تو اس نے مجھے نہیں دی تھی اور اپنے دوست عالیان کو دے دی تھی۔ امبرین کی شائبہ منزہ بھی فوراً اپنے دکھڑے لے کر میدان میں آ گئی تھی۔ ہاں یہ تو میری بہن ہے نا، اور بہن بھائی تو لڑتے رہتے ہیں، ان سے تھوڑی حسن کے اخلاق کرنا ہوتا ہے۔ اس نے سادگی سے دلیل دیتے ہوئے پھر لفظ غلط کہا تو وہ بے ساختہ ہنس دی۔ ایسا نہیں ہے بیٹا، آپ کو پتہ ہے یہ جو حسن اخلاق ہوتا ہے نا، یعنی گڈ بیہیو، یہ سب سے پہلے اور سب سے زیادہ اپنے گھر والوں سے ہی کرنا چاہیے۔ وہ رسان سے سمجھانے لگی۔ آپ کا بھائی بہن آپ سے کوئی چیز مانگتا ہے تو اسے بنا ناک منہ بنائے دے دینا چاہیے۔ اس کا چھوٹا موٹا کام کرنا، اس کی بات کا پیار سے جواب دینا، اس سے اپنی چیزیں شیئر کرنا، گھر کے بڑوں سے بدتمیزی نہ کرنا بلکہ ادب سے ان کی بات ماننا، چھوٹوں سے پیار کرنا، یہ سب حسن اخلاق ہوتا ہے اور یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ اتنا پسند ہے کہ پھر اس کے بدلے وہ آپ کو انعام بھی دیتا ہے۔ اس نے حسن اخلاق کے وہ حقیقی معنی بتائے جن سے بچے کو کیا آج کل بڑے بھی ناشنا ہے، اور اسی کے چلتے گھروں میں تناؤ اور رنجشیں جنم لینے لگتی ہیں۔ کیا انعام دیتے ہیں؟ دونوں کی آنکھیں یکدم جھپکی۔ بہت کچھ، جیسے کہ جس کا حسن اخلاق اچھا ہوتا ہے اسے دنیا میں سب کی طرف سے عزت اور محبت ملتی ہے، اور پھر جب ہم نیکسٹ لیول پر جاتے ہیں جسے آخرت کہتے ہیں، وہاں اللہ پاک ایسے لوگوں کو جنت میں پہنچا دیتا ہے۔ یہ جنت کیا ہوتی ہے؟ جنت ایک بہت خوبصورت جگہ ہے جہاں سب کے اپنے محل ہوں گے، جس کا جو کھانے کا جی چاہے گا وہ اس وقت حاضر ہو جائے گا۔ وہاں کوئی سیڈنس نہیں ہوگی، صرف ہیپینس ہوگی۔ اس نے مختصر لفظوں میں نقشہ کھینچا۔ اگر رات میں پیزا کھانے کا دل چاہے تو پیزا بھی آ جائے گا؟ منزہ نے معصومیت سے پوچھا۔ اور وہاں صبح اٹھ کر اسکول تو نہیں جانا پڑے گا؟ مائر کا حال بھی کچھ الگ نہ تھا۔ جی، وہاں آپ کا جو دل چاہے گا وہ ہوگا اور جو نہیں چاہے گا وہ نہیں ہوگا، اور کوئی آپ سے زبردستی وہ کام کرنے کو نہیں کہے گا جو آپ نہیں کرنا چاہتے۔ اس نے مسکراتے ہوئے تائید کی۔ لیکن اس سے پہلے آپ کو جہاں دنیا میں کچھ ایسے کام کرنے ہوں گے جو شاید ابھی آپ کو کرنا اچھا نہ لگے، لیکن جب اینڈ پر ان کا رزلٹ ملے گا تو آپ خوش ہو جائیں گے۔ وہ اسی طرح مزید بولی۔ اس کی باتیں سن کر دونوں مبہوت ہو گئے تھے۔ کیا ہو رہا ہے؟ ساحل ہلکے پھلکے انداز میں پوچھتا اندر آئے تو تینوں اس کی آواز پہ چونکے۔ ہمیشہ کی طرح امبرین فوراً وہاں سے چلی گئی، جبکہ ساحل مائر کے بیڈ پر بیٹھ گیا۔
آپ کو پتہ ہے پاپا، امرین آنٹی بتا رہی تھی کہ ایک جگہ ہوتی ہے جنت، وہاں سب کچھ بہت اچھا ہوتا ہے، وہاں ہم جو چاہتے ہیں ہمیں مل جاتا ہے، مائر نے پرجوش سے بتایا، اور وہاں جانے کے لیے گڈ ہیبٹ بیہیو کرنا ہوتا ہے، تبھی اللہ پاک وہاں بھیجتے ہیں، اور اب ہم بھی گڈ بیہیو کریں گے تاکہ اللہ پاک ہمیں بھی وہاں بھیج دے۔ منزہ نے بھی اسی انداز میں مزید بتایا، آپ بھی ہمارے ساتھ جنت میں چلیں گے نا بابا؟ مائر نے پوچھا۔ میں نے تو ابھی بھی اپنی جنت میں ہی ہوں میری جان، سال نے محبت پاش جواب دیتے ہوئے باری باری دونوں کا ماتھا چوما۔ ٹک 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 کمرے کے دروازے پر نزاکت سے دستک ہوئی۔ آ جاؤ۔ صوفے پر لیپ ٹاپ لیے بیٹھے ساحل نے اجازت دی، جو بچوں کو گڈ نائٹ کہہ کر آنے کے بعد اب کچھ ضروری کام کر رہا تھا۔ امرین آہستہ سے دروازہ کھول کر اندر آئی، جس کے ہاتھ میں ایک ریت اور ٹرے پر کافی سے بڑا سفید مگ رکھا ہوا تھا۔ آپ کی کافی؟ اس نے نزدیک آ کر ٹرے ٹیبل پر رکھی۔ ارے تم کیوں لے آئی؟ میں نے تو امینہ سے کافی کا کہا تھا۔ وہ نظریں اٹھاتے ہوئے متعجب ہوا۔ اس کی طبیعت تھوڑی بوجھل ہو رہی تھی، تو میں نے ہی اس سے کہا کہ وہ آرام کر لے، میں بنا دیتی ہوں۔ اس نے ٹیبل پر کھلی فائلوں کا جائزہ لیتے ہوئے جواب دیا۔ اچھا شکریہ۔ کافی کے لیے وہ سادگی سے کہہ کر دوبارہ لیپ ٹاپ کی جانب متوجہ ہو گیا۔ امرین کا بھی اب مزید یہاں رکنے کا کوئی جواز نہیں بچا تھا، سو وہ بھی جانے کے لیے پلٹی۔ سنو امرین، اچانک ساحل کے پکارنے پر وہ رک کر پلٹی۔ بچوں کو اتنی اچھے سے سنبھالنے کے لیے تمہارا شکریہ۔ اس کے انداز میں پرخلوص تشکر تھا۔ اس کی ضرورت نہیں، یہ تو میری ذمہ داری ہے۔ وہ شرمندہ ہوئی۔ تبھی تو تم بچوں کو محض ذمہ داری سمجھ کر سر سے نہیں اتارتی، بلکہ دل سے نبھا رہی ہو، اور اس بات کا ثبوت خود بچوں کا تمہیں قبول کرنا ہے۔ سیانے کہتے ہیں دل کو دل سے راہ ہوتی ہے، شاید بچے تمہارے دل حلوسی کو پہچان گئے ہیں، اسی لیے ان کا دل بھی تم سے مل گیا ہے۔ اس کے سادہ انداز پر وہ سمجھ نہ پائی کہ کیا جواب دے۔ میں بس ایک چھوٹی سی گزارش ہے تم سے جی، کبھی میرے بچوں کا دل مت توڑنا۔ اس کی عاجزی امرین کو اندر تک ہلا گئی۔ تمہیں کوئی بھی ضرورت ہو، کچھ بھی چاہیے ہو، مجھ سے کہہ دینا، اگر تم چاہو تو میں تمہاری تنہا بھی بڑھا دوں گا، بس تم بچوں کے ساتھ ایسے ہی پیار سے رہنا۔ کہ نے اس کی ضرورت ہے، اس کے انداز میں حکم نہیں، التجا تھی جس کے آگے وہ لاجواب ہو گئی تھی۔ امرین نے بامشکل اسباب میں سر ہلا کر اسے جواب دیا، اور پھر کمرے سے نکلنے کے بعد تیزی سے سرونٹ کوارٹر میں آ گئی۔ اپنے کمرے میں آ کر اس نے دروازہ بند کیا اور اس کی پشت سے ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی۔ بس ایک چھوٹی سی گزارش ہے تم سے، کبھی میرے بچوں کا دل مت توڑنا۔ اس کے مضطرب ذہن میں پھر ساحل کی عاجزانہ آواز گونجی، جس نے اس کی مشکل کو بے حد مشکل بنا دیا۔ وہ بے بسی سے لب بینچ کر رہ گئی۔ نیا دن طلوع ہونے کے بعد حسب معمول سب رواں دواں تھا۔ مائر اور منزہ بریک ٹائم ہونے کے بعد اسکول کے لیے پلے گراؤنڈ میں اپنے چند دوستوں کے ساتھ بیٹھے ڈرائنگ بنا رہے تھے۔ کسی کے پاس ریڈ کلر پینسل ہے؟ تبھی ایک بچی نے سر اٹھا کر پوچھا۔ ہاں میرے پاس ہے۔ مائر منزہ نے بیگ وقت پیشکش کی۔ تم میری پینسل لے لو کزن۔ تم میری پینسل لے لو کرن، منزہ نے کہا۔ نہیں تم میری پینسل لو کرن، مائر نے بھی ضد کی۔ بھائی مجھے حسن کے اخلاق کرنا ہے نا، منزہ چڑھ کر مائر سے بولی۔ مجھے بھی کرنا ہے تاکہ اللہ پاک مجھے بھی جنت میں بھیج دے۔ وہ بھی دو بدو تھا، دونوں اپنی اپنی سمجھ کے مطابق کرن کو کلر پینسل دے کر حسن اخلاق کا نمونہ پیش کرنا چاہ رہے تھے، جبکہ باقی بچے تعجب سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ یہ حسن کے اخلاق کیا ہوتا ہے؟ ایک بچے نے سب کی ترجمانی کی۔ امرین آنٹی نے کہا ہے کہ حسن کے اخلاق مطلب گڈ بیہیو کرنا، سب کی ہیلپ کرنا، اور جو ایسا کرتا ہے اللہ پاک اسے بہت سارے انعام دیتے ہیں۔ مائر نے اپنے تئیں وضاحت کی۔ یہ امرین آنٹی کون ہے جو تمہیں اتنا سب بتاتی ہیں؟ وہ ہمارے ساتھ رہتی ہیں، وہ بہت اچھی ہیں۔ وہ میٹھا انڈا انہوں نے ہی بنایا تھا جو اس دن ہم نے تم لوگوں کو کھلایا تھا لنچ میں، منزہ نے محبت پاش انداز میں بتایا۔ ہم ان سے بولیں گے کہ جب اسکول سے پیرنٹس ٹیچر میٹنگ ہوگی نا تو وہ بھی آئیں پاپا کے ساتھ، پھر ہم انہیں تم لوگوں سے ملوائیں گے اور وہ تمہیں بتائیں گے کہ حسن کے اخلاق کیا ہوتا ہے۔ مائر نے لمحوں میں معاملہ ترتیب دیا۔ پیرنٹ ٹیچر میٹنگ میں تو ممی پاپا آتے ہیں، آنٹی تھوڑی آتی ہے، کرن نے کہا۔ تم نیو ہو نا کرن، تمہیں نہیں پتا کہ ان کی مما نہیں ہیں؟ فائز نامی ایک بچے نے علم میں اضافہ کیا۔ کیوں نہیں ہے؟ مما تو سب کی ہوتی ہیں۔ وہ حیران ہوئی۔ میری ممی بتاتی ہیں کہ ان کے مما انہیں چھوڑ کر کسی اور کے پاس چلی گئی ہیں کیونکہ یہ گندے بچے ہیں، فائز نے مضحک آمیز انداز میں بتایا۔ تو باقی سب بھی ان دونوں کا مذاق اڑاتے ہوئے ہنسنے لگے۔ مائر اور منزہ کا ننھا سا دل اس ذلت پر سہم کا جو ابھی ٹھیک سے ذلت کا مطلب بھی نہیں جانتا تھا۔ ہم گدے بچے نہیں ہیں، منزہ نے روحانسی ہو کر نفی کی۔ اچھا تو پھر تمہاری مما تمہیں چھوڑ کر کیوں چلی گئی؟ فائل نے ترکی چبھتا ہوا سوال کیا تو وہ لاجواب ہو کر مائر کی جانب دیکھنے لگی۔
مائی نے دیکھا منزہ کا معصوم چہرہ سہم کا بجھ گیا ہے اور آنکھوں میں بھی آنسو جمع ہونے لگے ہیں۔ وہ تو اس کی حالت بھی ایسی ہی تھی مگر اس پر غصہ حاوی ہونے لگا تھا۔ مائر کو اپنے اور اپنی بہن کے اوپر ہنسنے یہ بچے صحت و زہر لگ رہے تھے۔ اور دیکھنا ہمارے پاپا اور امرین آنٹی بھی تم لوگوں کو تمہاری ماما کی طرح چھوڑ کر چلے جائیں گے کیونکہ تم لوگ گندے بچے ہو۔ فائز نے مزید کہا تو سب اور زور سے ہنسنے لگے۔ منزہ کے رونے میں اور مائر کے غصے میں شدت آنے لگی تھی۔ یکدم مائر اپنی جگہ سے اٹھا اس بچے کو زور سے پیچھے دھکا دے دیا۔ اس کا سر بری طرح دیوار سے ٹکرایا اور اگلے ہی پل اس سے خون نکلنے لگا جسے دیکھ کر ننھے بچوں میں قہرا مچ گیا۔